آج ہم اس سوال کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہر بیماری میں بالعموم اور شوگر میں بالخصوص ہم سے پوچھا جاتا ہے، اور وہ سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کھانا کیا ہے؟ شوگر کے حوالے سے کوئی خاص خوراکیں ہوتی ہیں یا کچھ بھی ہم کھا سکتے ہیں؟ فلاں ہمارا رشتہ دار فلاں چیز کھا رہا تھا، فلاں نے ہمیں فلاں چیز منع کی، تو آپ بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ تو اس بارے میں صرف ایک گزارش ہے کہ سب کے لیے ایک خوراک ممکن نہیں ہے۔ ہر شخص کا نظام مختلف ہے، ہر بندے کی بیماری کی نوعیت مختلف ہے۔ ایک سائز کسی کو بھی فٹ نہیں آ سکتا، ایک سائز سب کو فٹ نہیں آ سکتا۔ ہمیں جب ہم کسی کو بیماری کے حوالے سے کوئی چیز بتاتے ہیں تو ہم اس کی عمر کے حساب سے دیکھتے ہیں، ہم اس کی جنس دیکھتے ہیں کہ مرد اور خواتین میں خوراک کی ضروریات مختلف ہو سکتی ہیں، اس کا فزیکل ایکٹیویٹی لیول کیا ہے کہ وہ واک وغیرہ کتنی کرتا ہے، اس میں اور بیماریاں کتنی ہیں، مطلب خدا نہ خواستہ اس میں دل کے مسئلے، گردوں کے مسائل، معدے کی تکالیف، جوڑوں کے مسائل، موٹاپے کے مسائل یا دیگر کمپلیکیشنز کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہر شخص کے لیے ایک کسٹمائز ڈائٹ پلان ہوتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ خوراک وہ بتائیں، ایسی خوراک ہو جس میں ایک صحت مند اور بیلنسڈ خوراک ہو، جس سے اس کی شوگر بھی کنٹرول ہو اور آگے جا کے کمپلیکیشنز وغیرہ بھی نہ ہوں۔ کیا کیا کھانا چاہیے سے ایک آگے کا سوال ہے کہ کتنا کھانا چاہیے، کیا کھانے کی نسبت کتنا کھانا، یہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ مطلب ہم کسی کو اگر اجازت دیتے ہیں کسی خاص خوراک کی جس میں روٹی ہے، فروٹس ہیں، سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، گوشت ہے، یا جن کی بھی اجازت ہے ان کی بھی ہم ایک خاص مقدار کا تعین کرتے ہیں۔ فری سٹائل کھانا بہت زیادہ مقدار میں آپ کے لیے بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیز ڈاکٹر نے اجازت دی ہے کھانے کی، آپ اس کو کس طرح پکاتے ہیں اور کس طرح کھاتے ہیں۔ مطلب اگر ہم کسی کو گوشت کی اجازت دیتے ہیں، مرغی کی اجازت دیتے ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چکن بروسٹ کھائے گا، وہ مرغ پیس کھائے گا، وہ تلی ہوئی چیزیں کھائے گا۔ اسی طرح فش جب ہم کسی کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ مچھلی کھا لیں، تو اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ آپ تلی ہوئی فش کھا لیں، تو گھر میں پکی ہوئی شوربے والی وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ مریض ہمیں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ بیسن کی اجازت ہے شوگر والے مریض کو، لیکن بیسن کی اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پکوڑے کھا لیں۔ تو یہ ہمیشہ دیکھا کریں کہ کون سی چیز کس طرح پکا کے کتنی مقدار میں آپ کھا رہے ہیں۔ اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو اس سے بھی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی۔ زیادہ کھانے سے الگ سے بیماریاں، موٹاپا ہے، کولیسٹرول ہے، یورک ایسڈ ہے، دل کے مسائل ہیں، یا شوگر آپ کی بڑھ سکتی ہے۔ کیا کھانا ہے؟ اچھا، کیا کھانا ہے اس کو میں ذرا سمپل طریقے سے اگر بتاؤں تو ایک چیز ہے جس کو ہم فوڈ پیرامڈ کہتے ہیں۔ فوڈ پیرامڈ احرام مصر کی طرح کا ایک تکونہ قسم کا، ٹرائنگل قسم کا ایک پیرامڈ ہے، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ مقداریں طے کر لیتے ہیں، جتنا جتنا آپ نیچے رہیں گے، پیندے کی طرف رہیں گے، جس میں چوڑائی زیادہ ہوگی، تو آپ وہ ذرا زیادہ خوراکیں کھا سکتے ہیں، اور جیسے جیسے آپ اوپر جائیں گے تو خوراک کی مقدار کم ہوتی جائے گی۔ مطلب ہم پیندے میں رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ پانی جو ہے 8 گلاس یا اس سے کہیں زیادہ پی سکتے ہیں، آپ لیمو پانی پی سکتے ہیں، آپ لسی پی سکتے ہیں، آپ چائے، گرین ٹی خاص طور پہ یہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس پہ میں رکاوٹ نہیں ڈالوں گا۔ ہاں، انٹل انلیس اگر آپ کو کوئی مسائل نہیں ہے اور ڈاکٹر کوئی دیگر بیماری کی وجہ سے یہ آپ کو منع نہیں کرتے تو یہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ اوپر آتے ہیں، یہ 6 سٹیپوں کی بات ہے فوڈ پیرامڈ کی، تو چھٹے سٹیپ میں ہم نے پانی، لیمو اور گرین ٹی اور اس طرح کی چیزیں رکھی۔ 5ویں سٹیپ پہ جب آپ آتے ہیں تو اس میں جیسے جیسے ہم اوپر جائیں گے مقداریں کم ہوتی جائیں گی۔ 5واں سٹیپ جو ہے اس میں سبزیاں لے سکتے ہیں، سیلڈ وغیرہ ہم لوگ لے سکتے ہیں، مطلب ایسی خوراکیں جس میں کیلوریز کم ہوں گی لیکن اس کا نیوٹرینٹ فیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا۔ پھر آپ اوپر تھوڑا سا چلے جائیں، اس میں ڈیری پروڈکٹس ہوں گے، جس میں دودھ ہے، جس میں دہی ہے، جس میں لسی ہے، یا بغیر چکنائی کے، بغیر بلائی کے کوئی بھی ڈیری پروڈکٹس ہیں، آپ ان کو لو فیٹ جو ڈیری پروڈکٹس ہیں یہ آپ لے سکتے ہیں، دن میں 2 سے 3 سرونگس۔ پھر آپ تھوڑا سا اوپر جائیں 4تھے سٹیپ پہ، تو اس میں آپ اناج جو کاربوہائیڈریٹس ہیں بیسیکلی، جس میں اناج ہے، جس میں ڈبل روٹی ہے، جس میں چپاتی ہے، جس میں رائس ہے، آپ یہ لے سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اس میں چھنا ہوا نہ ہو، اور یہ فل فارم میں اگر آپ لے سکتے ہیں تو اس میں سیچوریٹڈ قسم کی فیٹس ہوں، سیچوریٹڈ قسم کے کاربوہائیڈریٹس ہوں، یہ آپ لے سکتے ہیں۔ پھر آپ تھوڑا اوپر جائیں تو اس میں پروٹینز آتی ہیں، جس میں آپ دالیں لے سکتے ہیں، لوبیا ہے، جس میں گوشت ہے، جس میں مرغی ہے، جس میں مچھلی وغیرہ، یہ آپ چیزیں آسانی سے لے سکتے ہیں لیکن مقدار کم ہوتی جائے گی۔ پھر جب ہم تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں تو اس میں کچھ میٹھی چیزیں ہیں، جیسے فروٹس ہیں، کچھ فروٹس ایسے ہیں جو آپ زیادہ مقدار میں لے سکتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو آپ کم مقدار میں لے سکتے ہیں، تو جس میں نیوٹرینٹس زیادہ ہوں گے اور کیلوریز کم ہوں گی، فروٹس آپ ایسے لے سکتے ہیں۔ آخر میں بڑے تھوڑی سی مقدار میں ایک چیز ہے جو بہت کم مقدار میں لینی ہوتی ہے،
جس کو ہم جس میں فیٹس ہیں اور ایڈڈ شوگرز ہیں، میٹھی اشیاء جس میں شہد ہے، جس میں جیم ہے، جس میں شکر ہے، جس میں مٹھائیاں ہیں، جس میں بیکری آئٹمس ہیں، یہ بہت کم مقدار میں آپ لے سکتے ہیں تو آپ لے لیں. بے شک دن میں 1 یا 2 تھوڑی چھوٹی سی سرونگز آپ اس کی لے سکتے ہیں. اس کو مزید تھوڑا سا سادہ کرتے ہیں. یہ 2 رنگ آپ کے سامنے ہیں اس وقت، جو سبز اور نیلا رنگ ہے، جس میں سبزیاں ہیں، اناج ہے، جس میں دلیا ہے، جس میں چنے ہیں، بغیر بلائی کا دودھ ہے، چکی کے آٹے کی چپاتی ہے، کچھ فروٹس ہیں، مچھلی ہے. یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ بے شک اچھی مقدار میں استعمال کر لیں، جس میں آپ کی کیلوریز کم ہیں اور نیوٹرینٹس زیادہ ہیں. لیکن کوشش کریں کہ جب بھی آپ ان کو پکائیں تو اس میں تیل کی مقدار کم سے کم رکھیں اور پھر آپ اس کو آسانی سے کھائیں. پھر ایک اور رنگ ہے جو پیلا رنگ جس کو ہم کہتے ہیں. یہ پیلا رنگ کوشن کلر ہے، جس میں آپ سفید آٹے کی روٹی ہے یا چاول ہیں، کھجور ہے، آم، تربوز، مطلب خشک میوہ جات ہیں. یہ اس طرح کی خوراکیں ہیں جو آپ کم مقدار میں لے سکتے ہیں. صرف کیلوریز پوری کرنے کے لیے، آپ اپنی ڈائٹ میں اس کو شامل کرنے کے لیے کم مقدار میں آپ اس کو لے سکتے ہیں. پھر خطرے کے رنگ ہیں 2، جس میں اورنج رنگ ہے اور ریڈ رنگ ہے. یہ وہ رنگ ہیں جو آپ احتیاط سے کم مقدار میں مجبوری کے تحت، جس میں پراٹھا، حلوہ پوڑی اور بسکٹ ہیں، نان، ٹافیاں اور جوسز، چاکلیٹس، مٹھائیاں یا بیکری آئٹمز ہیں. یہ کیلوریز ان کی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ان کے نیوٹرینٹس بہت کم ہوتے ہیں. کوشش کریں کہ یہ نہ لیے جائیں. اگر لے بھی لیں تو بہت کم مقدار میں لے سکتے ہیں. یہ تو ہوگی جنرل قسم کی خوراک کی چیزیں. اب اصل باتیں آنے والی ہیں جن کو میں کہوں گا کہ یہ کچھ اہم ترین ہدایات ہیں. آپ یقین کریں کہ آپ ان پہ عمل کر لیں تو آپ کی زندگی سنور جائے گی. آپ مجھ سے لکھوا لیں بے شک. اور یہ بڑی دلچسپ ہدایات ہیں. ان پہ آپ عمل کر لیں، آپ کی زندگی سکھی ہو جائے گی. پہلا کام تو یہ کریں کہ اپنے کھانے کو پلان رکھیں. ناشتے میں ہی طے کر لیں کہ دوپہر میں کیا پکانا ہے. دوپہر کے کھانے میں طے کر لیں کہ رات کو کیا کھانا ہے. وہ جو انور مسعود صاحب نے کہا تھا کہ آج کی پکائیے، تو وہ پہلے سے ہی آپ طے کر لیں کہ کیا پکانا ہے. سرپرائز کھانے نہ کھائیں. یہ نہیں کہ ہاں جی جو مرضی ہو پکا لیں، میں تو سب کھا لوں، اس طرح نہیں. کوشش کریں کہ پلان کر کے چلیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ کس چیز میں کتنی کیلوریز اور کتنی خوراک کی مقدار ہے. اور کوشش کریں کہ کھانا ہمیشہ ایک ہی وقت پہ کھائیں. اپنے جسم کو اپنے مطابق ایڈجسٹ کریں، اس کو سدھائیں. جیسے ہم روزانہ الارم نہیں لگاتے اور روزانہ ایک ہی ٹائم پہ اٹھتے ہیں. ہماری ڈیلی روٹینز، کام کرنے کی، کھانے پینے کی، سونے کی روٹینز ایک جیسی ہوتی ہیں، اس کے لیے ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. تو کوشش کریں کہ کھانے کے ٹائم ٹیبل ایک ہی رکھیں. ناشتہ آپ نے آج 8 بجے کیا تو کل بھی 8 بجے کریں. دوپہر کا کھانا 1 بجے کھایا تو ہمیشہ 1 بجے کھائیں. رات کا کھانا 7 بجے کھایا تو 7 بجے ہی کھائیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا بلڈ شوگر لیول جو ہے نا وہ ایک اسٹیڈی لائن میں رہے گا. اس میں فلکچویشنز نہیں آئیں گی، بہت زیادہ بگاڑ یا اتار چڑھاؤ نہیں آئے گا. اور ایک اور چیز کہ ڈائٹنگ نہ کریں اور کوشش کریں کہ ہیلدی کھانا کھائیں. ہیلدی ڈائٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ کھائیں. ڈائٹنگ میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر آپ ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو دوسرے وقت میں ڈبل کھا لیتے ہیں، جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور پھر کوشش کریں کہ دن بھر پانی پیتے رہیں، ہائیڈریٹڈ رہیں، خود کو مطلب پانی کی کمی نہ ہونے دیں. شوگر کی وجہ سے اگر زیادہ شوگر ہوگی تو اس سے یورین بہت زیادہ آئے گا. یورین زیادہ آئے گا تو آپ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوں گے. پانی کی مقدار، پانی کا تناسب جسم میں اچھا خاصا بنائے رکھیں. جب بھی کسی سپر سٹور میں جائیں، جب بھی کسی مارکیٹ پہ جائیں، کسی بھی سٹور میں جائیں تو کوئی بھی چیز اگر آپ خریدنے لگے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کا لیبل ضرور چیک کریں. لیبل کے اندر ہی ساری کہانی ہے. اس میں دیکھیں کہ سوڈیم کتنی مقدار میں ہے، اس میں چکنائیاں کتنی ہیں، اس میں ایڈڈ شوگر، اضافی شوگر تو نہیں ہے. سوڈیم کا مطلب ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر بگڑے گا. چکنائیوں کا مطلب ہے کہ ہارٹ اٹیکس ہو سکتے ہیں یا فالج ہونے کے خطرات ہوتے ہیں. اور ایڈڈ شوگر کا مطلب ہے کہ شوگر کی مقدار بڑھ سکتی ہے آپ کے اندر. جب بھوک لگے تو ضروری نہیں کہ ہر وقت کھانا کھائیں. سنیکس ایڈ کریں. سنیکس ہم وہ کہتے ہیں کہ آپ چنے اپنے پاس رکھیں، فروٹ لے سکتے ہیں، گرین ٹی یوز کر سکتے ہیں، مونگ پھلی ہے، چنے ہیں، مختلف بیج استعمال کیے جا سکتے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ وہ انسالٹڈ ہوں اور ان پہ نمک پاشی نہ کی گئی ہو تاکہ آپ کو کوئی اور بیماری نہ ہو. اچھا، ہمیشہ کھانا سلو کھائیں. 20 منٹ لگائیں کھانا کھاتے ہوئے، لطف اندوز ہوں، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں اور چبا کے ٹھیک اچھے طریقے سے کھائیں. اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی آپ پہلا نوالا لیتے ہیں تو اس کو دماغ تک، اس اسٹیٹی سینٹر تک پہنچنے میں، جو بھوک کا سینٹر ہے اس کو پہنچنے میں 20 منٹ لگتے ہیں. اگر آپ 20 منٹ مسلسل کھاتے رہیں گے تو آپ اوور ایٹ کر لیں گے. جیسے ہی آپ تھوڑا چبا کے تسلی سے کھائیں گے
تو آپ کے برین کو سگنل آسانی سے پہنچے گا، اور تھوڑا کھانا بھی آپ کو وہ دماغ بتا دے گا کہ بھوک جو ہے آپ کی وہ پوری ہو چکی ہے۔ اچھا، پھر کوشش کریں کہ لیٹ نائٹ کھانا نہ کھائیں، رات کو سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے کھانا کھا لیں، اور کوشش کریں کہ نمک کی بجائے گرم مسالے یا سلاد یا گارنشنگ وغیرہ یوز کریں، اور نمک، کچا نمک جسے ہم کہتے ہیں، اضافی نمک، وہ استعمال نہ کریں کھانوں میں یا سیلڈ کے اوپر۔ فریش فروٹ کا استعمال کریں، اور ڈرائی فروٹ کم سے کم استعمال کریں۔ ٹریش فوڈ جس کو میں کہتا ہوں آج کل بڑا چرچا ہے، ٹریش فوڈ، جنک فوڈ وغیرہ، ایک پیزا یا ایک کھانے کا میل جو آپ سمجھتے ہیں، اس کی جو کیلوریز ہیں وہ آپ کا ہیلدی کھانا جس میں سبزی اور جس میں فروٹس ہیں اس کے 2 دن کے کھانے کے برابر ہوتی ہیں۔ اور جب بھی آپ اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ لیتے ہیں یا پیزے اور اس طرح کی جنک فوڈ لیتے ہیں، تو آپ کو کریونگز زیادہ ہوتی ہیں، کچھ دیر کے بعد آپ کو دوبارہ سے بھوک لگتی ہے۔ اچھا، مریض سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا حل جو ہے وہ دوائی اور سرجری میں ہے، اس چیز کا رجحان بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، تھوڑا سا بھی مسئلہ ہوگا تو کہیں گے ڈاکٹر صاحب اس بارے میں کوئی دوائی دیں۔ کوشش کریں کہ لائف سٹائل چینجز کریں، اور لائف سٹائل چینجز میں 2 چیزیں سب سے اہم ہیں، پہلے نمبر پہ آپ کی ڈائٹ اور دوسرے نمبر پہ آپ کی ایکسرسائز۔ فوڈ اور ایکٹیویٹی کا بیلنس رکھیں، اگر آپ نے زیادہ کھا لیا ہے تو زیادہ واک کر لیں، جتنی کیلوریز آپ نے لی ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو برن کریں، جتنی آپ استعمال کریں اور اتنی ہی اگر آپ برن کریں گے تو آپ کا وزن جو ہے وہ ایک حد میں رہے گا۔ کولڈ ڈرنک میں چھپی ہوئی شوگر کو جانیں، کولڈ ڈرنکس میں موسٹلی 8-9 چمچ چینی سے لے کے 16-17 چمچ چینی تک ہوتے ہیں، اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اور ایک اور آج کل کنسیپٹ چلا ہے جس کو ہم فلیکسیٹیرین ڈائٹ کہتے ہیں، فلیکسیبل ڈائٹ اس کو سمجھیں کہ فلیکسیٹیرین ڈائٹ وہ ہے جس میں آپ سبزی اور فروٹ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، جبکہ کبھی کبھار پولٹری، فش یا گوشت وغیرہ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو ہر چیز کی کیلوریز کا علم ہونا چاہیے۔ آج کل ہم انفارمیشن کے اور علم کے دور میں رہ رہے ہیں، تو کیلوریز کا آپ کو علم ہونا چاہیے، اور آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ آپ کی ڈیلی کیلوریز کی کتنی ریکوائرمنٹس ہیں۔ مطلب کسی کو ڈاکٹر ہم لوگ کہتے ہیں کہ 1000 کیلوریز کی ضرورت ہے، کسی کو 1500 کی، کسی کو 2000 کی، اور کسی کو اس سے زیادہ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ کھانے میں پروٹین کا استعمال آپ کا بہتر ہونا چاہیے بنسبت کاربوہائیڈریٹ کے۔ اچھا، ایسی خوراک جس میں اناج ہے، جس میں فروٹ ہے، جس میں فائبر زیادہ ہے، اس کا استعمال آپ کا زیادہ ہونا چاہیے۔ بیکری آئٹمز یا ریفائنڈ قسم کی جو کاربوہائیڈریٹس ہیں ان کو کم سے کم استعمال کیا جانا چاہیے۔ لو کاربز ڈائٹ جو ہم کہتے ہیں، جس میں سبزی، گوشت اور فروٹ ہیں یا اناج ہے، اس کا استعمال بہتر ہونا چاہیے۔ اور سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے ہمیشہ چھوٹی پلیٹ کا انتخاب کریں۔ جب آپ چھوٹی پلیٹ کا انتخاب کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا کھانا بھی آپ کو زیادہ نظر آتا ہے، اور جب آپ بڑی پلیٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں بڑا زیادہ کھانا بھی آپ کو تھوڑا لگے گا۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ چھوٹی پلیٹس کا استعمال کریں، اور 7 سے 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری کریں۔ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند میں آپ کا میٹابولزم بہتر ہوگا، جو کچھ آپ نے کھایا وہ آپ کے جسم کو فائدہ دے گا۔ ہمارے دنیا کا نظام جو ہے نا وہ لیبل کرنے پہ چلتا ہے، جیسے ہم دوستوں کو کہتے ہیں فلاں میرا جگری دوست ہے، فلاں میری جان، فلاں شہزادہ، فلاں یہ، فلاں وہ، تو ہم لیبل کرنے سے نا چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنی خوراکوں کو بھی لیبل کریں بیماریوں کے ساتھ۔ جہاں بھی آپ چینی دیکھیں آپ سمجھ لیں کہ یہ تو شوگر کرے گی مجھے، جہاں پہ بھی آپ نمک کو دیکھیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس سے تو میرا بی پی بڑھے گا، جہاں پہ بھی آپ چکنائیاں دیکھتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ جتنی زیادہ میں فیٹس اور چکنائیاں یوز کروں گا یا کروں گی تو مجھے ہارٹ اٹیک کا یا فالج کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی تھا۔ اگر آپ نے مزید جاننا ہو یا مزید کچھ پوچھنا ہو تو ہمارے کلینک کا یہ فیس بک پیج حاضر ہے، ہمارا میسنجر حاضر ہے، آپ ہمیں کمنٹ کریں، آپ اس میں سوال پوچھیں، آپ میسنجر میں سوال پوچھیں۔ مزید یہ ہمارے واٹس ایپ نمبرز ہیں، اگر آپ مزید ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبرز پہ رابطہ کریں، اور یہ ہمارے کلینک کے ایڈریسز ہیں، کلینک کے نمبرز بھی یہی ہیں جو واٹس ایپ پہ ہیں۔ تو اگر آپ ہم سے اپوائنٹمنٹ لے کے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہم ہر طرح سے حاضر ہیں۔ بہت شکریہ۔